سب مل کر کہیں اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے، نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر، یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک و صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے اور ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ آئے ہم خداوند کی حمد و تعظیم کریں۔ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب زبور نمبر 39 گائیں گے۔ آج کے کلام کے ساتھ اس زبور کا گہرا تعلق ہے۔ اپنے منہ لگام چڑھا، اپنے منہ لگام چڑھا، بیٹھو نہ ہو تبلے کی آواز دے، چپاتا بھلا کانوں گیا میں، بھلا کانوں گیا میں، اپنے راضی میں راضی کراں گا، میں تو چھاتی تپ دی میرے سو چاند وچ میرے سو چند وچ راضی میں راکھی کراں گا، زبان تو کیا میں اپنی زبان اے یہوہ تمہیں مینوں نرسی، اے یہوہ تمہیں مینوں نرسی، اپنے رادی میں راکھی کراں گا، میں تو نہ
اپنے راضی میں راکھی کراں گا میں تو نہ ہوں رسول زمانہ عمر میری ہے گٹھ پر چوٹھیری عمر میری ہے گٹھ پر چوٹھیری تیرے آگے نہ کچھ جان میری تیرے آگے نہ کچھ جان میری اپنے راضی میں راکھی کراں گا میں تو نہ ہوں رسول زمانہ اس آدم دا کچھ نہ بھروسہ اس آدم دا کچھ نہ بھروسہ پام کی ڈائی ہو زوروانا پام کی ڈائی ہو زوروانا اپنے راضی میں راکھی کراں گا میں تو نہ ہوں رسول زمانہ زندگی سب دینی ہے خیالی وہم وانگوں ہے اس دی بحالی وہم وانگوں ہے اس دی بحالی اپنے راضی میں راکھی کراں گا میں تو نہ ہوں رسول زمانہ میری اوناتی ہے بے قراری اے میں اوناتی ہے بے قراری نہیں جانن کے دولت ساری نہیں جانن کے دولت ساری اپنے راضی میں راکھی کراں گا میں تو نہ ہوں رسول زمانہ جیڑی آسی اکٹھی ہم کرتے جیڑی آسی اکٹھی ہم کرتے کون سامنے گائے ساٹھ پیچھے کون سامنے گائے ساٹھ پیچھے اپنے راضی میں راکھی کراں گا میں تو نہ ہوں رسول زمانہ تشریف رکھیے آج کے دن کے لیے خاص طور پر گزرے سارے وقت کے لیے خدا نے آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھا اور آج کا یہ دن جو مبارک دن ہے میری اور آپ کی زندگی میں دیا تاکہ ہم خدا ان کی شکر گزاری کر سکیں اور دعا کر سکیں اپنے لیے خاندانوں کے لیے اس سوسائٹی کے لیے اس ملک کے لیے اپنے اداروں کے لیے چرچ پاکستان کے لیے ڈائسس آف لاہور کے لیے بیماروں کے لیے اور جو لوگ شفا پا چکے ہیں
ان سب کے لیے خدا ان کا شکر ادا کریں۔ خواتین میں سے کوئی بھی خاتون دعا میں رہنمائی کر سکتی ہے، چند الفاظ میں دعا کیجیے روزی جان کے لیے، لائبہ کے لیے، سمینہ برکت کے لیے، بھائی نعیم برکت کے لیے، اور ان تمام لوگوں کے لیے جو کمزوری کی حالت میں ہیں، خرم حق کے لیے خدا انہیں صحت و تندرستی دے۔ کوئی بھی خاتون دعا میں رہنمائی کر سکتی ہے۔ کرتے ہیں کہ خداوند تو نے آج کا ہمیں یہ دن بخشا، آج کی نئی خوبصورت روشنی دی، پورے گزرے ہوئے ہفتے میں تو نے ہم سب کو اپنی حفاظت اور سلامتی میں رکھا، اور ہم تو اس لائق نہیں کہ تیری پاک ہیکل میں آ سکے، لیکن یہ تیرا کرم رحم اور تیرے برکت ہے خداوند، تو نے پھر سے ہمیں اس جگہ پہ آنے کا فضل بخشا۔ میں شکر گزاری کرتی ہوں کہ دلیری سے تیرے اوپر ہم تیرے نام لے سکتے ہیں خداوند۔ میں زندگیوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتی ہوں، ان میں بھی دلیری پیدا کر تاکہ اٹھ کے تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکے اور شکر گزاری کر سکے کہ تو نے ہمیں جسمانی سانسوں کو، دھڑکنوں کو، ہمیں تیرے خدا تو نے اپنی حفاظت میں رکھا۔ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں خداوند اس پاک مقدس دن کے لیے خداوند، اس خوبصورت ہیکل کے لیے خداوند، اس خوبصورت کلیسیا کے لیے خداوند، تیرے خادم کے لیے خداوند، کوائر کے لیے خداوند، ساتھ جانے والوں کے لیے خداوند، بھائی جو کج بیٹھے ہیں انتظامیہ کے لیے خداوند، ان سب پر تیرے خدا تیرا رحم اور فضل ہے، اور جتنی تیرے خدا درخواستیں تیرے بیٹے نے، تیرے بندے نے تیرے آگے رکھی ہے، جتنے پچھلے دنوں میں کمزور تھے، بیمار تھے، خداوند تو نے ان کو شفا بخشی اور وہ تیری ہیکل میں آئے ہیں، آنے والے ہیں خداوند، ان کو اپنی حفاظت میں رکھنا، اور زندگی کی تمام اچھی نعمتوں کے لیے میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ تو نے مجھے اور میرے خاندان کو اپنی حفاظت میں رکھا۔ آج کی پرستش، آج کا کلام، آج کی رفاقت ہم سب زندگیوں کے لیے باعث برکت والی ہو۔ تیرا شکر ادا کرتی ہوں، اور خاص تیرے خادم کے لیے تیری شکر گزاری کرتی ہوں۔ خدا تو اپنے خادم کو نئی قوت، نئے مسا، نئے زور سے بڑھنا، تاکہ آج ہم سب ایک دوسرے کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جو آ چکے ہیں ان کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جو رستے میں ہیں یا گھروں میں آ رہے ہیں تو خدا ان کے ساتھ ہونا اور کثرت سے برکت دینا، جو مانگتے ہیں پاتے ہیں تیرے پیارے میٹھے جلالی اور بابرکت نام سے آمین۔ آمین۔ تیرے دل کے در پر یسوع کھٹکھٹاتا، کھول دے تو دروازہ، وہ ہے آنا چاہتا۔ گیت نمبر 205۔
کھولتا ہوں اور اس میں رہ تو اور اس میں موقع کے لیے گھڑی کے لیے تو نے ہماری زندگی میں پھر موقع دیا کہ ہم تیرے قدموں میں آئیں، تیری پرستش کریں، تیرا کلام سنیں، تجھ سے بچتے حاصل۔ اے خدا ہم اس لائق نہیں، مگر یہ تیرا رحم پیار ہے، ترس سے تو نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا تاکہ ہم تیرا نام لے سکیں۔ اے خدا آج کے دن کے لیے کہ تجھ سے برکت چاہتا، تیرا فضل چاہتا، تیرا پیار چاہتا کہ بڑی حفاظت کر جہاں کہیں بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ اے خدا تیرا نام لیا جا رہا ہے، اپنے فرشتوں کا کہنا لگا، اپنے خادموں کو آپ کے شعلوں کی طرح استعمال کر اور اپنے فرشتوں کے ساتھ، تاکہ آپ خدا وہ اچھے طریقے سے، وہ دل سے، وہ روح سے، سچائی سے تیری پرستش کریں، تیرا کلام سن، تیری عبادت کریں۔ یا خدا آج کے دن کے لیے پھر تجھ سے محنت کرتا ہوں، جو لوگ یہاں پر موجود ہیں اے خدا ان کو بڑی برکت دے، اور جو لوگ آ رہے ہیں اور جو آنا ہی نہیں چاہتے تو خدا ان دل کو دل پر رکھا تاکہ وہ تیرے گھر میں آئے، تیری پرستش کریں۔ اے خدا جتنی پرستش ہو چکی، تو نے بڑی مدد کی، رہنمائی کی، اور جتنی عبادت باقی رہ گئی اے خدا تمہارا نگہبان بنو، اور اے خدا تیرے خادم نے، تیرے بندہ نے جتنی درخواستیں تیرے آگے رکھی ہیں تو اے خدا اپنا ہاتھ بڑھا، کیونکہ تیرا ہاتھ چھوٹا نہیں جو ہمیں بچانا سکے، اور تیرا کان بھاری نہیں جو ہماری دعاؤں کو سننا سکے۔ اور آج کے کلام کے لیے تجھ سے محنت کر، اپنے بندہ کو زور دی، طاقت دی، اور جس طرح تیرا بندہ اپنے لوگوں کے لیے درد رکھتا، آواز اٹھا، تو خدا ان خاندان سمیت بڑی برکت آپ ایک بندے کو اے خدا آپ کے شعلے کی طرح استعمال کریں، اور ساری جو ہے خدا کی عبادت تو اس میں ہمارا مددگار رہنما عادی ہو، مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام۔ آمین۔ خروج کی کتاب، خروج 14واں باب 19ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک۔ آپ کے سامنے جو بورڈ لگے ہوئے ہیں، ایک بورڈ پہ گیت لکھے ہیں اور دوسرے پہ جو حوالے ہیں آج کے لکھے ہوئے ہیں۔ خروج 14 باب 19ویں آیت سے 25ویں آیت، مسٹر زین جان یہ حوالہ آج ہمارے لیے تلاوت کریں گے۔ آج کا دوسرا ورد رومیو کے نام مقدس پولس رسول کا خط 14واں باب پہلی آیت سے لے کے 8ویں آیت تک۔ افرا نوید یہ پیسج ہمارے لیے تلاوت کریں گی، صفحہ نمبر 151 رومیو 14واں باب پہلی آیت سے 8ویں آیت۔ پھر ہم ایک چھوٹا سا گیت گائیں گے، ہم تیری یہوہ گاتے ہیں ہم سب، 349۔ پھر اس کے بعد ہم انجیل مقدس کی تلاوت سنیں گے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 18واں باب 21ویں آیت سے 35ویں آیت، صفحہ نمبر 22 پہ متی رسول کا انجیلی بیان 18واں باب 21ویں آیت سے 35ویں آیت۔ پادری نیلسن یہ حوالہ ہمارے لیے تلاوت کریں گے۔ میرے ہاتھ میں چند خروج اس کا 14 باب اس کی 19 سے 25ویں آیت۔ اے خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو کیوں مجھ سے اور خدا کا فرشتہ جو اسرائیلی لشکر کے آگے آگے چلا کرتا تھا جا کر ان کے پیچھے ہو گیا، اور بادل کا وہ ستون ان کے سامنے سے ہٹ کر ان کے پیچھے جا ٹھہرا۔ یوں وہ مصریوں کے لشکر اور اسرائیل کے لشکر کے بیچ میں ہو گیا، سو وہاں بادل بھی تھا اور اندھیرا۔
بھی تو بھی رات کو اس سے روشنی رہی، بس وہ رات بھر ایک دوسرے کے پاس نہیں آئے۔ پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور خداوند نے رات بھر تند پوربی آندھی چلا کر اور سمندر کے پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا اور پانی 2 حصے ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور ان کے داہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا۔ اور مصریوں نے تعقب کیا اور فرعون کے سب گھوڑے اور رتھ اور سوار ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے گئے۔ اور رات کے پچھلے پہر خداوند نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی اور ان کے لشکروں کو گھبرا دیا، اور اس نے ان کے رتھوں کے پہیوں کو نکال ڈالا، سو ان کا چلانا مشکل ہو گیا۔ تب مصریوں نے کہنے لگے، آؤ ہم اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگیں، کیونکہ خداوند ان کی طرف سے مصریوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام پہ سننے اور پڑھے جانے پہ باعث برکت۔ کلام پاک میں یوں لکھا ہے، کمزور ایمان والے کو اپنے میں شامل تو کر لو، مگر شک و شبہ کی تکراروں کے لیے نہیں۔ ایک کو اعتقاد ہے کہ ہر چیز کا کھانا روا ہے، اور کمزور ایمان والا ساگ پات ہی کھاتا ہے۔ کھانے والا اس کو جو نہیں کھاتا حقیر نہ جانے، اور جو نہیں کھاتا وہ کھانے والے پر الزام نہ لگائے، کیونکہ خدا نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ تو کون ہے جو دوسرے کے نوکر پر الزام لگاتا ہے؟ اس کو قائم رہنا یا گر پڑنا اس کے مالک ہی سے متعلق ہے، بلکہ وہ قائم کر دیا جائے گا، کیونکہ خداوند اس کے قائم کرنے پر قادر ہے۔ کوئی تو ایک دن کو دوسرے سے افضل جانتا ہے، اور کوئی سب دنوں کو برابر جانتا ہے۔ ہر ایک اپنے دل میں پورا اعتقاد رکھتے، جو کسی دن کو مانتا ہے وہ خداوند کے لیے مانتا ہے، اور جو کھاتا ہے وہ خداوند کے واسطے کھاتا ہے، کیونکہ وہ خدا کا شکر کرتا ہے، اور جو نہیں کھاتا وہ بھی خداوند کے واسطے نہیں کھاتا اور خدا کا شکر کرتا ہے، کیونکہ ہم میں سے نہ کوئی اپنے واسطے جیتا ہے نہ کوئی اپنے واسطے مرتا ہے۔ اگر ہم جیتے ہیں تو خداوند کے واسطے جیتے ہیں، اور اگر مرتے ہیں تو خداوند کے واسطے مرتے ہیں، بس ہم جئیں یا مرے خداوند ہی کے واسطے ہیں۔ کلام پاک۔ آمین۔ Yeah.
मुक़द्दस की तिलावत हम सुनेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 18वां बाब 21वीं आयत से लेके 35वीं आयत तक। उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता है तो मैं कितनी दफ़ा उसे माफ़ करूं? क्या 7 बार तक? यसू ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाज़िर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे। मगर चूँकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी, बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। बस नौकर ने गिरकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूँगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे। बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैदखाना में डाल दिया जब तक कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। बस उसके हम खिदमत ये हाल देखकर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। लिए बरकत का सबब ठहरे। हाज़िर जमात पर तेरी बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं तो अपने खादम के मुंह में भी अपना कलाम दे, ताकि आज के कलाम के वसीले से तेरे लोग रूहानी ताज़गी हासिल करके दूसरों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ, इज़्ज़त और एहतराम के साथ इस माशरे में तेरी गवाही का सबब ठहरें। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जमात बैठ जाए। खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ और दुआ गो हूँ कि आज का दिन आप सबके लिए बरकत का सबब ठहरे। आप खुदाम के घर में हैं। बाइबल मुक़द्दस की ये तीनों हवाले मेरी और आपकी नसीहत के लिए हैं। मैं फिर आप सबके इस वक्त के लिए जो आप निकाल के आए हैं कि खुदाम के घर में आए, शुक्रिया भी अदा करता हूँ। उन बच्चों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जो पास हुए हैं। जो बच्चे पास नहीं हो सके ना, उनको भी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। बिल्कुल ना घबराया करें। जो शख्स नाकाम होना नहीं ना सीखता, वो कामयाब भी नहीं होता। तो वालिदैन से दरख्वास्त है, किसी बच्चे को किसी दूसरे के साथ मुवाजना उसका ना करें। उसने इतने नंबर ले लिए, आपने बहुत कम लिए। अब कभी अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे तरक्की करें, उनकी हौसला अफजाई करें। जिस बच्चे को हम घर में कहते रहते हैं तो निकम्मा ही है, कुछ करना ही नहीं, वो निकम्मा ही रहता है फिर। और जिस बच्चे को हम कहते हैं कि बहुत अच्छा है, अच्छा काम करता है, तू तरक्की करेगा, वो तरक्की कर जाता है। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है जितने बड़े लीडर दुनिया में हैं उनके बड़े बड़े नंबर थे तब है, वो बहुत कम नंबरों वाले। KFC कौन कौन खाता है? ये तो डिजीज़ है ना, ये तो सबको लगी हुई है, बच्चों को ख़ास तौर पे। वो शख्स अपनी गवाही देता तो मुझे तो रखता ही नहीं था काम के लिए। मैं स्कूल में भी ना नालायक स्टूडेंट ही था। आज पूरी दुनिया में इसका नाम है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं मिसाल दे सकता हूँ। मदर टेरेसा भी कहती हैं कि हम इस दुनिया में कामयाब होने के लिए नहीं आए, हम तो खिदमत के लिए आए हैं। और जो लोग खिदमत करते हैं, खिदमतें तरह तरह की हैं। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पुलपड़े पे आप आके कलाम सुनाते हैं, ये खिदमत है। तबला बाजा, खंजरी बजाना, हमदो सना करना, चर्च की सफाई करना,
یہ بہت بڑی خدمت ہے بھائی تھامس کے لیے. جب آپ آتے ہیں سنڈے والے دن دیکھتے ہیں آپ کو ویلکم کے لیے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے گلی میں وائٹ رنگ کی وہ چونا لگایا ہوتا ہے, دوسرا والا چونا نہیں جو آج کل لگاتے ہیں لوگ ہیں, ٹھیک ہے. تو خوش ہوا کریں کہ لوگ مختلف طریقوں سے خدمت گزاری کا کام کرتے ہیں اور ان کے گھروں میں امن ہے, ان کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں, وہ پریشان بھی نہیں ہوتے. اس لیے آج کے جو حوالے ہیں وہ میری اور آپ کی شخصی زندگی کے لیے ہیں. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ پادری صاحب میرے لیے کہہ رہے ہیں. میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ میرے لیے ہوتے ہیں. میں بھی ایسا ہی ہوں جیسے آپ ہیں, میری بھی سوچ آپ کی طرح کی ہے. وہیں سے میں بھی چیزیں خریدتا ہوں جہاں سے آپ خریدتے ہیں, اسی ماحول میں میں رہتا ہوں جس ماحول میں آپ رہتے ہیں. تو میں بالکل کلام کی بات کرنے لگا ہوں, کیونکہ ابھی ہم نے گایا تھا چھوڑ دے بد سلوکی, ہے نا, گایا آپ نے گیت. میں اور آپ آج کی دنیا میں اس سماج میں جہاں میں اور آپ رہ رہے ہیں ہم بد سلوکی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. گھر میں بھی, اداروں میں بھی. ہمارے ملک کے لیڈر بھی ایسے ہیں, خواہ وہ سیاسی ہیں یا مذہبی ہیں. اس لیے چیلنج ہے میرے لیے اور آپ کے لیے, جب آپ خداوند کے گھر میں آتے ہیں, خداوند کے کلام کو کھولتے ہیں, تو پھر خدا میری اور آپ کی حفاظت کرتا ہے. بنی اسرائیل سے بھی گناہ ہوا تھا, نافرمانی ہوئی تھی, وہ بھی ایسے ہی تھے. جتنا زیادہ خدا ان پر رحم کرتا تھا, خدا ان کو پیار کرتا تھا, اتنے ہی وہ باغی ہوتے جاتے تھے. اور پھر جب وہاں سے خدا نے انہیں نکالا, ان کی آہذاری, ان کی دعا, ان کی درخواست, ان کی منت خدا تک پہنچی کہ ہم تو یہاں مشکل میں ہیں. خدا نے انہیں وہاں سے آزادی دی. اس لیے آپ کبھی نہ مشکلات سے گھبرایا کریں جو اس وقت پاکستان میں ہیں. کئی مشکلات ہماری اپنی پیدا کردہ ہیں, کئی مشکلات دوسرے لوگ ہمارے لیے پیدا کرتے ہیں, کئی مشکلات اس لیے آتی ہیں مجھ پر اور آپ پر تاکہ میں اور آپ ایمان میں مضبوط ہو جائیں. نکالیں خروج کی کتاب. پہلے تسلی کی بات کروں آپ کے ساتھ. اگر مشکلات ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ نجات بھی ہے, رہائی بھی ہے, آزادی بھی ہے, اور وہ آزادی مجھے اور آپ کو خدا دیتا ہے. اگر میرا اور آپ کا ایمان خدا پر ہو, میں اور آپ بیمار بھی ہوں تو شفا پا جائیں گے. اگر میری اور آپ کی جنگ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو طاقتور ہیں, جن کے پاس زیادہ ویپنس ہیں ان دنوں میں, اور میرے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, خدا آپ کی جگہ, میری جگہ خود جنگ لڑے گا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, کلام کی بات کر رہا ہوں جو حوالہ آپ کے لیے پڑھا گیا. جلدی سے کھولے ذرا. زین نے 19ویں آیت سے شروع کیا تھا, میں بھی کرتا ہوں. اور خداوند کا فرشتہ جو اسرائیلی لشکر کے آگے آگے چلا کرتا تھا. خدا کے فرشتے آپ کے آگے آگے چلتے ہیں بشرطے کہ میرا اور آپ کا ایمان, بھروسہ, توکل خدا پر ہو. خدا نے مقرر کی ہے, چھوٹے بچوں کے لیے بھی مقرر ہے فرشتے جو ان کی حفاظت کرتے ہیں. پھر آپ کہیں گے کہ اگر ایسے ہی ہے تو پھر جڑ والا میں فرشتے نے کیوں نہیں حفاظت کی؟ کہہ سکتے ہیں آپ, سوال کر سکتے ہیں مجھ سے. لیکن جو بات ہے, جو مشکلات ہیں جس دنیا میں اس وقت میں اور آپ جن کا سامنا کر رہے ہیں, میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ کئی باتوں میں میری اور آپ کی اپنی غلطی ہوتی ہے, اور ایک چھوٹی سی چنگاری کی وجہ سے وہاں آگ لگ جاتی ہے. گھر میں بھی آپ چھوٹی سی کوئی نہ کوئی بات ہی کرتے ہیں تو چبھنے والی ہوتی ہے, پھر گھر کا سارا نظام خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح اس دنیا میں, ہمارے سماج میں ہمارے جو رویے ہیں, ہماری جو بدسلوکی ہے, ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق اور رشتہ بنا ہوا ہے, وہ اس وقت کمزور ہوتا ہے جب ہم ایمان کی کمزوری میں ہوتے ہیں. پھر آپ اس وقت توقع کریں تو لکھا ہے اسرائیلیوں کے آگے جب خدا نے انہیں نکالا تو بادل کا وہ ستون ان کے سامنے سے ہٹ کر ان کے پیچھے جا ٹھہرا. یوں وہ مصریوں کے لشکر اور اسرائیلی لشکر کے بیچ میں ہو گیا. صبح بادل بھی تھا اور اندھیرا بھی تھا, تو بھی رات کو اس سے روشنی رہی, پس وہ رات بھر ایک دوسرے کے پاس نہیں آئے. دیکھیں خدا کہاں پہ ٹھہرا دیتا ہے دشمنوں کو بھی.
جو پیچھے سے مصری آ رہے تھے ان کو پکڑنے کے لیے ٹھہرے رہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا دیا۔ ہم جو پادری صاحبان ہیں، جو مخصوص پادری ہیں، جو ٹرینڈ پاسٹر ہیں، وہ جب ہاتھ اس طرح کھڑا کر کے برکت کی دعا دیتے، یہ خدا کے کلام کی تعلیم ہے۔ تو اس نے ہاتھ کھڑا کیا، موسیٰ نے اپنے ہاتھ کھڑا کیا۔ آپ کی بائبل میں بھی یہ لکھا، دیکھ لیں، اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا۔ خدا نے رات بھر تند پوربی آندھی چلا کر، پورب سے جو آندھی آتی ہے بڑی تیز ہوتی ہے، اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اس خشک زمین پر، اس جگہ کو جہاں پانی تھا، سمندر تھا، پانی کو پیچھے کر دیا، خشک زمین بنا دیا، اور پانی دو حصے۔ ناممکن بات ہے، سمندر چل رہا ہو، پانی ہو، اور ہوا کے ذریعے سے اس سائڈ کا پانی اس طرف ٹھہر جائے اور اس کا اس طرف ٹھہر جائے، اور درمیان میں سے خشک رستہ بن جائے۔ یہ ہے قدرت، یہ ہے قدرت۔ رستہ بن گیا، سمندر آ گیا، کوئی کشتی نہیں بنائی، کوئی برج نہیں بنا۔ خدا جب میری اور آپ کی مدد کرے، جب میرے اور آپ کے ساتھ ہوں، تو پھر دو ٹکڑے ہو گیا پانی، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور ان کے داہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح کھڑا رہا۔ پانی نے بھی نہیں نقصان دیا۔ یہ ہے قدرت خدا کی، جس پہ آپ کا ایمان ہے، بھروسہ ہے۔ ایمان رکھیں، بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں، کیونکہ ملعون ہے وہ شخص جس کا توکل کسی بشر پر ہے۔ بشر پہ نہ رکھیں، انسان پہ نہ رکھیں، خدا پر رکھیں۔ پھر لکھا ہے اور مصریوں نے تعقب کیا، پیچھا کیا، اور فرعون کے سب گھوڑے، رتھ سوار ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے گئے۔ جب وہ سمندر کے بیچ میں چلے گئے ان کا پیچھا کرتے کرتے، تو کلام میں لکھا ہے رات کے پچھلے پہر خدا نے آگ اور بادل کی ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی، اور ان کے لشکر کو گھبرا دیا۔ وہ گھبرا گئے، اور اس نے ان کے رتھوں کے پہیوں کو نکال ڈالا۔ گاڑی چل رہی ہو، ٹائر، ویل، پہیا نکل جائے تو گاڑی چل سکتی ہے؟ خدا نے ان کے پہیے ہی خراب کر دیے۔ اس میں لکھا ہے رتھ گھوڑوں کے ساتھ چلنے والی چیز تھی، خدا نے ان کے پہیوں کو نکال ڈالا، سو ان کا چلانا ہی مشکل ہو گیا، رک گئی۔ تب مصری کہنے لگے آؤ ہم اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگیں، کیونکہ خداوند ان کی طرف سے مصریوں کے ساتھ جنگ کرتا تھا۔ اگر آپ کا مکمل طور پہ بھروسہ خدا پر ہو، ایمان میں آپ مضبوط ہوں، آپ کسی بھی کام کو ہاتھ لگائیں کامیاب ہوں گے، جنگ پہ بھی چلے جائیں۔ اب اس وقت ہماری جنگ ہے، یہ روحانی جنگ بھی ہے میری اور آپ کی۔ ابلیس کی وجہ سے کچھ ایسے حالات بھی پیدا کیے جاتے ہیں، کچھ ہماری غلطیوں کے سبب سے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہم نے کرنا کیا؟ ہم تو گھر سے شروع ہوتے ہیں نا۔ نکالیں ذرا رومیہ کا خط جو دوسرا والا پڑھا گیا تھا، کہ میں اور آپ اس دنیا میں ہیں کس لیے؟ میری اور آپ کی ناکامی کا سبب کیا ہوتا ہے؟ میں اور آپ جہاں جاتے ہیں ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو ایسی کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ ہم الزام ہی لگاتے رہتے ہیں۔ اس لیے خدا کے کلام میں جو رومیوں کی کلیسیا تھی، وہاں بھی ایسی باتیں موجود تھیں جو آج ہماری کلیسیاؤں میں ہیں، ہماری سوسائٹی میں ہیں، ہمارے ملک میں ہیں، ہمارے اداروں میں ہیں، ہماری شخصی زندگی میں ہیں، ہماری خاندانی زندگی میں ہیں۔ اس لیے خدا کا بندہ ان لوگوں کو عیب جوئی سے منع کرتا ہے۔ 14واں باب، کمزور ایمان والے کو اپنے میں شامل تو کر لو، مگر شک و شبہ کی تکراروں کے لیے نہیں۔ کئی لوگ جو نئے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے کہ یہ چیز کھا لوں گا تو میری نجات ٹوٹ جائے گی، کہتا ہے ان کو نہ شامل کریں اپنے ساتھ، وہ آپ کو بھی خراب کریں گے۔
غور سے سننا میری بات. کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں. ایک ایسی ہماری ڈینامینیشن تھی جس کے گھر میں ٹیلی ویژن ہوتا تھا, وہ ان کے گھر دعا کرنے نہیں جاتے تھے کہ انہوں نے اپنے گھر میں شیطان رکھا ہوا ہے. کیا رکھا ہوا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے درمیان, آج بھی ہیں, جو مجھے اور آپ کو تو شاید کہتے ہو غیر ایماندار, غیر نجات یافتہ, اور خود کو کہتے ہو کہ ہم نجات یافتہ ہیں. کاموں سے پتہ چلتا ہے, پھلوں سے پتہ چلتا ہے, ان کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے, جو دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں. ایسے لوگوں سے بچیں, وہ آ کر تکرار کرتے ہیں. ایک کو اعتقاد ہے کہ ہر چیز کا کھانا روا ہے, اور کمزور ایمان والا ساگ پات ہی کھاتا ہے. دانیل کی کتاب میں دیکھیں, اسیری کی حالت میں تھا اور دوسروں کو بڑی اچھی چیزیں مل رہی تھی, لیکن وہ ساگ پات ہی کھاتا تھا, سادہ کھانا کھاتا تھا, ان کے کھانے میں شریک نہیں ہوتا تھا, بری چیزوں میں شریک نہیں ہوتا تھا. وہ خوبصورت بھی تھا, رنگ بھی سرخ تھا. بادشاہ نے کہا کہ جوان, اب تو میرے ساتھ رہے گا, تو میرا کپ بیرر ہوگا, تو میرا ساقی ہوگا, میرے ساتھ کام کرے گا. اس کو خدا نے رتبہ دے دیا وہاں, کیونکہ وہ اپنے کام کو دیانتداری کے ساتھ کرتا. اسیری میں تھا لیکن لائی لگ نہیں تھا. ہم لائی لگ ہیں. میں اگر کچھ نہ کہنا چاہوں تو دوسرے کو کہوں گا, اے گل کر دینا, او بھائی تو خود کیوں نہیں کہتا, اس کو کیوں استعمال کرتا. اور وہ بیوقوف ہوتا ہے بندہ اگلا, وہ جا کے دوسرے کے ساتھ بات کر دیتا ہے. لائی لگ نہیں ہونا آپ نے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, آج کی دنیا میں ایسا ہی ہے. ہمارا جڑ والا کیس بالکل خراب ہو گیا دونوں مسیحی نوجوانوں کی وجہ سے. اس لیے آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں, ایسی باتیں اپنی زندگی سے نکالیں. رومیو کے لوگ, وہ کلیسیا بھی ایسی تھی, کھانے والا اس کو جو نہیں کھاتا حقیر نہ جانے. اگر آپ نہیں کوئی چیز کھا رہے تو خیر ہے, چھوڑ دیں. جو نہیں کھاتا وہ کھانے والے پر الزام نہ لگائے, کیونکہ خدا نے اس کو قبول کر لیا ہے. اگر خدا نے مجھے اور آپ کو, ہر شخص کو, میں اور آپ مختلف مزاج رکھنے والے لوگ ہیں, اگر خدا نے مجھے اور آپ کو قبول کیا ہوا ہے تو دوسرا شخص کون ہے جو مجھ پہ الزام لگائے, جب خدا ہی نہیں لگاتا. ابھی بات ہم کر رہے تھے سرگودا کی, وہاں پہ حالات خراب ہونے کی صرف ایک ہی وجہ تھی, بھائی آپ نہیں کھاتے ایک چیز تو دوسروں کے ساتھ تو نہ ایسے کرو, ان کو تو نہ کریں, منع کریں, جو کر رہے ہیں صدیوں سے. آپ نہیں کھاتے گوشت نہ کھائیں. کیا گیا تھا, بت پرستی تھی, بت کے آگے لا کے لوگ قربانی کی اترانتے تھے, آدھی بت کے آگے تھوڑی سی رکھ دیتے تھے, ایک حصہ بت کے آگے رکھتے تھے, ایک گھر میں لے جاتے تھے, ایک جو پجاری ہوتا تھا, وہاں کا پادری ہوتا تھا, کاہن ہوتا تھا, اس کو دے دیتے تھے. پجاری کو, بت پرستی کی بات کر رہا ہوں, چرچ کی بات نہیں کر رہا میں, جو ان کا لیڈر ہوتا تھا. اور جب رات کو کافی زیادہ ہو جاتا تھا وہ جا کے بازار میں دے آتا تھا. اس لیے آگے لکھا ہے کہ کساب کی دکان سے جو ملتا ہے بغیر کسی وجہ کے پوچھے لے اور کھائے. چیز وہی ہے جو وہ بت کے آگے رکھتے تھے, جو اپنے گھر لے کے جاتے تھے, جو جلا دیتے تھے. تو یہ چیز ان کے لیے تھی, ابراہیمی لوگوں کے لیے نہیں ہے وہ بات. تو جب لگی تو سرگودا کے ایریے میں, پورے علاقے میں 2-3 ماہ سے بڑی مشکل ہوئی. میں نے وہاں پہ جا کے بات کی ہے, خدا کا شکر ہے وہاں امن ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری اپنی بھی غلطیاں ہیں, عیب جوئی نہ کرو. تو کون ہے جو دوسرے کے نوکر پر بھی الزام لگاتا ہے؟ اس کا قائم رہنا یا گر پڑنا اس کے مالک ہی سے متعلق ہے, بلکہ وہ قائم ہی کر دیا جائے گا, کیونکہ خداوند اس کے قائم کرنے پر قادر ہے. الزام نہ لگائیں, الزام نہ لگائیں. ہم بڑی جلدی لگا دیتے ہیں, پادری صاحب پہ تو بڑی جلدی لگاتے ہیں نا, سب سے آسان جگہ. پھر اس کے بعد انتظامیہ پہ لگا دیتے ہیں. اب بھائی بیٹھے ہوئے نا بڑے آرام سے کلام سن رہے ہیں, 2 دفعہ بجلی گئی ہے تو انتظامیہ کے لوگ ہی بھاگ کے گئے, ان کو مصیبت پڑی ہوئی تھی کہ جو ہمارے لوگ بیٹھے ہیں وہ ہوا میں بیٹھے, جنریٹر چلانے کے لیے جاتے ہیں, دوسرے کام کرتے ہیں, باتیں بھی سنتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں, خدمت بھی کرتے ہیں, اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ ان کے پر بھی الزام لگا دیتے ہیں. کلام کی بات کر رہا ہوں, رومیو میں بھی ایسے لوگ تھے. اس لیے پولس رسول
5ਵੀं आयत में उनको कहता है कोई तो एक दिन को दूसरे से अफसल जानता है, कोई सब दिनों को बराबर जानता है। हर एक अपने दिल में पूरा एतकाद रखें। जो किसी दिन को मानता है वो खुदावंद के लिए मानता है, जो खाता है वो खुदावंद के वास्ते खाता है, क्योंकि वो खुदा का शुक्र करता है। शुक्र किया करे खुदा का। और जो नहीं खाता वो भी खुदावंद के वास्ते नहीं खाता और खुदा का शुक्र करता है, क्योंकि हम, अब आ गई मेरी आपकी बात, आवाज़ आ रही है गैलरी वालों को? किसी पे कोई नींद का गलबा तो नहीं आ रहा? गौर से सुने बात, ये मेरी और आपकी बात है, क्योंकि हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है और ना कोई अपने वास्ते मरता है। अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं, अगर हम मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। बस हम जिए या मरें किसके हैं? काश कि हम खुदावंद के हों। और पौलुस रसूल जो ये लिख रहे हैं ना, वो कहते हैं मैं मसीह के साथ मसरूब हो गया हूँ। हालांकि उस वक्त पौलुस रसूल का कोई ताल्लुक ही नहीं था यीशु के साथ। वो तो कलीसिया को मारने वाला था, वो तो कलीसिया को सताने वाला था, लेकिन कहता मैं मसीह के साथ मसरूब हो गया हूँ। मेरी मैं ही ख़त्म हो गई है। ख़त्म कर दें आप अपनी मैं मसीह के साथ मसरूब हो गया हूँ। मेरी पुरानी इंसानियत, मेरे पुराना रवैया, मेरी पुरानी गुफ्तगू, ऐब जोई वाली गुफ्तगू ख़त्म। अब मैं मसीह के साथ मसरूब हुआ हूँ। अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। बस समझिए या मरें खुदावंद के हैं, क्योंकि मसीह इसलिए हुआ, ज़िंदा हुआ कि वो मुर्दों और ज़िंदों दोनों का खुदावंद हो। मगर तू ऐ इंसान, ऐ सेंट जॉन चर्च के लोगों, अपने भाई पर, अपने दोस्त पर, अपने अजीज पर, अपने जानने वाले पर क्यों इल्ज़ाम लगाता है? या तू भी किस लिए अपने भाई को हकीर जानता है? क्यों आप एक दूसरे को हकीर जानते हैं? एक दूसरे को हकीर ना जाने, इल्ज़ाम ना लगाएं। मैं ये बात 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका हूँ। हम मसीहियों के गम इन दिनों में न जाने कब होगे कम। इल्ज़ाम न लगाओ, तौहीन न लगाओ, घर न जलाओ, आंखों में आंसू लेकर हर रोज़ सोते हैं। मसीही बेटे बेटियाँ हर रोज़ रोते हैं। कोई ना कोई, किसी न किसी जगह पे, हर जगह कोई ना कोई मसला होता है। अब पिंडी में एक मसला है, अब हैरान होंगे आपके, मसीही का लड़का है और बाइबल की तौहीन कर रहा है। अब आप क्या कहेंगे? दूसरों पे क्या इल्ज़ाम लगाएंगे भाई? जब ऐसे हालात होंगे तो खुदा के कलाम में लिखा है किसी पर इल्ज़ाम न लगाएं। अपने भाई को, अपने अजीज़ को, दोस्त को हकीर ना जाने के मैं बड़ी चीज़ और ये कुछ भी नहीं है। हम तो सब खुदा के तख्ते अदालत के आगे खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है मरकज़ी आयत, मेन ट्रुथ सुन लें। खुदावंद फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक ज़बान खुदा का इकरार करेगी। हर एक ज़बान। आज कबूलियत का दिन है, आज निजात का दिन है। बस हम में से हर एक को खुदा को साथ देना है, किसी इंसान को नहीं देना। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने एक मिसाल दी, तमसील है, नौकर की तमसील है। पतरस ने पास आकर यीशु मसीह से कहा, खुदावंद अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी बार उसे माफ़ करूं? क्या 7 बार तक? 7 का अदद बड़ा अच्छा है ना, काबिलियत का अदद है। 7 सलीबी कलमात भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। 7 दिन भी हैं। यीशु मसीह ने कहा नहीं, सिर्फ 7 बार नहीं, 7 के 490 टाइम, 490 दफ़ा। आप में से मेरी और आपकी ये जुर्रत है कि इतनी दफ़ा माफ़ करें? हम तो पहली दफ़ा अगर कोई मेरी तबीयत के ख़िलाफ़ को बात करता है ना, तो मैं उससे ज़्यादा गुस्से में उसको आवाज़ देता हूँ, जवाब देता हूँ। ऐसा है? फिर मैं और आप कहते हैं हम मसीही हैं,
ہم صحیح طرح سے مسیحی ابھی تک نہیں ہیں۔ یسوع نے سے کہا میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار۔ پھر ایک تمثیل یسوع نے دی، وہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ میں اور آپ ایسے ہی ہیں۔ کلام میں لکھا ہے آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا۔ پچھلے سنڈے میں نے آپ سے کہا تھا نا، کر لے توبہ، اب وقت ہے، پھر نہ کہنا کہ حساب سخت ہے۔ تو یہ سخت حساب تھا، نوکروں سے حساب لیا جا رہا تھا، اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک قرض دار حاضر کیا گیا جس پر اس کے 10,000 توڑے آتے تھے، مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کے بیوی بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے۔ بادشاہ کہہ رہا ہے کس نے قرض دینا ہے؟ نہیں دے رہا، جو کچھ ہے اس کا بیچ دے۔ نوکر نے اس کے آگے سجدہ کیا، گر گیا اس کے آگے، کہا اے خدا مجھے مہلت دے دے، میں تیرا سارا قرض ادا کروں گا، میں تیرا سارا قرض ادا کروں گا۔ اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا قرض معاف کر دیا۔ اسے ترس آیا، ایک شخص، ایک خاندان تھک جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے گھر بناتے، اور تمہیں ترس نہیں آتا گھر جلاتے ہوئے۔ ترس کریں ایک دوسرے پر۔ مالک نے ترس کیا، اس کا قرض معاف کر دیا، لیکن یہی نوکر جس کو معاف کیا گیا، اس نے کسی دوسرے کا قرض لینا تھا اس سے، اور اس کو اس نے معاف نہیں کیا۔ آگے لکھا ہوا ہے، پڑھ لیں پھر میں ختم کروں گا۔ جب وہ نوکر باہر نکلا جس کو معاف کیا گیا، جس پہ ترس آیا، اس کے ہم خدمتوں میں سے، اس کے کولیگ میں سے کوئی اس کو ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے، اس نے اس کو پکڑا، اس کا گلا گھونٹا، کہا کہ میرا قرض تو آتا ہے، ادا کر۔ پس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا مجھے مہلت دے، میں تجھے ادا کر دوں گا۔ اس نے نہ مانا، بلکہ جا کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا کہ جب تک قرض ادا نہ کرے قید میں رہے۔ میں اور آپ بھی ایسا کرتے ہیں، بڑی جلدی تھانے جاتے ہیں، بڑی جلدی کیس کر دیتے ہیں اپنے بہن بھائیوں پر، اپنے دوستوں پر، اپنے عزیزوں پر۔ اس نے ایسا کیا، اس کو قید میں ڈال دیا۔ اس کے ہم خدمت پر کا یہ حال دیکھ کر کلام میں لکھا ہے بہت غمگین ہوئے۔ اس کے ہم خدمت، اس کے دوست۔ اس پر اس کے مالک نے اس کو بلا کر اس سے کہا اے شریر نوکر، دیکھیں میں اور آپ کس لسٹ میں، اے شریر نوکر، میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لیے بخش دیا کہ تو نے میری منت کی تھی۔ کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے پھر حوالے کیا، اور جب تک یہ تمام قرض ادا نہ کرے اسے بھی قید میں رکھے۔ جو میرے لیے اور آپ کے لیے میسج ہے، آخری بات، آخری آیت، میرا آسمانی باپ، آپ کا اور میرا آسمانی باپ تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا کہ اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے، اگر میں اور آپ بھی اپنے خاندان میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنے عزیز و اقارب میں، جہاں میں اور آپ ہیں کام کر رہے، اگر ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے تو پھر خدا بھی مجھے اور آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ دعائے بانی میں ضرور پڑھیں گے، جس طرح ہم اپنے قصور والوں کے قصور معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور جب آپ نہیں معاف کریں گے تو پھر میرا اور آپ کا خدا بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ کاش خدا مجھے اور آپ کو ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک دوسرے کے قصور معاف کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، اور ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دیں۔ آئے ہم خداوند کی حمد و تعظیم کریں۔ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب، گیت نمبر 217۔
दुआ मांगे। खुदावंद आसमानी बाप अपना हाथ बढ़ा, इन हदियों की तकदीस कर, इन्हें तेरे लोगों की दरख्वास्तें, मन्नतें, शुक्रगुजारियाँ, मनाजातें, हम सबको भी और इस सदी को भी अपने ज़िल कबूल फरमा। हम सब बड़ी आजिज़ी, इनकिसारी, हलीमी, फरोतनी के साथ एक दूसरे की कसूर, एक दूसरे की खताएँ, एक दूसरे की गलतियाँ माफ़ करते हुए आज तेरे मज़बा के सामने खड़े होते और दुआ करते हैं तो सदी की तकदीस कर, देने वालों पर दिन के वसाइल मुसद्दीन की रोटी पानी का बरकरार, सब चीज़ें तो तेरी तरफ से मिलती हैं, तेरे दिए में से तुझे हम देते हैं। आए बाप तुझे अपने ज़िल कबूल फरमा, देने वालों पर खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से अपने रूल्स के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस स्नैक की भी तकदीस कर, ताकि ये हमारे लिए तेरा बदल बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आए यीशु एक ही रूह में बाप के पास हम सबकी रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने जलाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदावंद इस बात कादिर मुतलबर अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, हाज़िर जमात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, सेंट जॉन चर्च की सारी कलीसिया के लिए, जो बैरून मुल्क लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो जवान हैं, जो ख़ानदान हैं, हम उन सब के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं। प्राइवेट के लिए, चर्च पाकिस्तान के लिए, मॉडरेट चर्च पाकिस्तान के लिए, तमाम मसीही इदारों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुख्तलिफ फरिश्तों और कुल आसमानी ग्रुप के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम लोग ताज़ीम करते हैं और हमेशा तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस कद्दूस, सबों ने आवाज़ कम आ रही है, यानी कि लोग तेरे जलाल से आए खुदा ताला तेरा जलाल मुबारक है, वो कराने वाला भी है, आलने वाला भी है। वाकई कद्दूस, वाकई मुबारक है तू आए आसमानी बाप, कि जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने रोते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नज़र झाँकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी काबिल और काफ़ी करवानी, नज़र और मुआवज़ा दिया। हम उसकी दुख और मौत के तेरे सामने याद करते हैं, उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर,
इस मुल्क पर रहम कर, हमारे मोहल्लों पर रहम कर, जड़ावाला के लोगों पर रहम कर, शराब जद्दार पर रहम कर, बेरोजगार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, परेशान लोगों पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिरना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ, जो मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी इसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया, कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नहर का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे जी खुदा यीशु ने हम सबको हुक्म दिया, हमें सिखाया, आए हम सब मिल कर रहे हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज मिले और हमारे कसूरों को माफ़ करो कि हम भी अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, जिनकी बादशाही और कुदरत जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आए हम खुदा उनकी मेज़ के पास आने की दुआ मिल कर कहें, ऐ नहीं खुदा हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह और बड़ी रहमत पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं जो तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन वो खुदा है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए खुदा की बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का बोझ से इसका और सिखाएं, और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह और जिस्मों में से नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ की जाए, और हम उसमें और वो हमें हमेशा से आमीन। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे मसीह तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे मसीह तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे के लिए खुदा से इत्मीनान मांगे, एक दूसरे को कहें कि खुदा आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदा आपको बरकत दे। सब एक दूसरे को कहें। अब हम खुदा के खादिम बोलते हुए आप सबको दावत देते हैं कि आप रूहानी ताज़गी के लिए खुदा के दस्तरखान की तरफ आएँ, खुदा यीशु के बदन और खून में शरीक हों और रूहानी ताज़गी हासिल करें। और खुशी और हिम्मत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल बात हमारे खुदा की हो। आमीन आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। कादिर कुदरत खुदा बाप बेटे और उसकी बरकत हम सब के साथ, हम सब के तमाम अजीज़ों का रिश्तेदारों, मेहरबानी बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खानों के साथ, सलाब ज़बान के साथ और उन इलाकों में जहाँ मुश्किलात हैं सबके साथ अब जगह अब तक होती रही है। खुदा बाप बेटे और उसके नाम से